بنگلہ دیش والے شاید اب پہچاننے لگ گئے ہیں۔ نہ کوئی وارننگ، نہ کوئی بحث، نہ کوئی جھگڑا۔ رپورٹس کے مطابق گولی سر کے قریب ماری گئی ہے، اتنی قریب کہ پیغام واضح ہے۔ دلی اور ممبئی کے پالتو بنگلہ دیش کی مٹی پر نہیں رہ سکتے۔ حملے کے بعد حملہ آور غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ بندوق ہمیشہ بارڈر پار سے نہیں آتی، اور بھارت سے منسلک جو بھی یادگاریں تھیں وہ سب نشانے پر آ گئیں۔ اگر بنگلہ دیش میں نوجوان قبروں میں اتریں گے تو پھر بھارت بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگلہ دیش لہو لہان ہے، نہ کوئی وارننگ، نہ کوئی بحث، نہ کوئی جھگڑا، بس ایک نوجوان اور ایک گولی۔ اب تو جیسے وہاں یہ عام ہو گیا ہے۔ دنیا کے لیے پہلے عثمان ہادی نشانہ بنا، حسنات عبداللہ کو مارنے کی دھمکی دی گئی۔ یعنی بھارت بنگلہ دیش کے نوجوانوں پر خون آشام بلا کی صورت مسلط ہونے کے در پر ہے۔ خاکسار نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ ہادی کے بعد کئی نوجوان رہنماؤں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کچھ کو کھلے عام اور کچھ کو ڈھکے چھپے انداز میں۔ مقصد صرف ایک، بھارت کے خلاف زبان بند کرو ورنہ کر دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ جب گولی چلتی ہے تو صرف ایک جسم نہیں گرتا، ریاستیں گرتی ہیں، ریاستیں ہلتی ہیں، خوف پھیلتا ہے اور تاریخ ایک نیا موڑ لے لیتی ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی یقینی طور پہ تاریخ ایک نیا موڑ لینے جا رہی ہے۔ یہ جس نوجوان کو ابھی ہدف بنایا گیا، یہ کوئی عام راہگیر نہیں تھا، یہ وہ چہرہ تھا جو جلسوں میں دکھائی دیتا تھا، جو جلسوں کو اپنے پیچھے لگا لیتا تھا اور جو ان کا قائد بن گیا تھا۔ وہ آواز جو مائک پر آ کر بھارت کے معاشی شکنجے، سیاسی دباؤ اور خاموش مداخلت کی بات کرتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ بندوق ہمیشہ بارڈر پار سے نہیں آتی، کبھی کبھی وہ معاہدوں میں بھی چھپی ہوتی ہے، کبھی کبھی قرض دینے کے ڈھکوسلوں میں بھی چھپی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی خاموش قاتلوں کے ہاتھوں میں۔ یہ وہ لوگ تھے اور وہ لوگ ہیں جو بھارت کو کھلے عام للکار رہے ہیں۔ یہ نوجوان نہ صرف للکارتا تھا بلکہ اعلان کرتا تھا کہ بنگلہ دیش کے دشمن کو پہچانو، اس کے اور اس کے حمایتیوں کی یہاں یعنی بنگلہ دیش میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر اس آواز کو بھارتی دہشت گردوں نے خاموش کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق گولی سر کے قریب ماری گئی ہے، اتنی قریب کہ پیغام واضح ہے، یہ قتل نہیں ہے، یہ انتباہ ہے ایک حکومت کو، دھمکی ہے بنگلہ دیش کی عوام کو، اور چیلنج ہے بنگلہ دیش کے ریاستی اداروں کو۔ بنگلہ دیش میں اب لوگ سوال نہیں پوچھتے، نہ وہ سرگوشیوں میں بات کرتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں، کھل کر کہتے ہیں۔ عثمان ہادی جیسے شہدا کی آوازیں اب ہر گلی، ہر کوچے میں گونج رہی ہیں۔ بنگلہ دیش اس کی پوری ایک تصویر بن چکا ہے جو مزاحمت کا استعارہ بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھارتی دہشت گردوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ اعلان اب بنگلہ دیش میں ہر جگہ ہو رہا ہے، اور ہر نوجوان، بوڑھے، بچے، عورت، لڑکیاں، ہر کسی کی زبان پر ہے۔ دلی اور ممبئی کے پالتو بنگلہ دیش کی مٹی پر نہیں رہ سکتے، یہ وہ نعرے ہیں جو بنگلہ دیش میں لگ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ جو بھی بھارت کے کردار پر بات کرتا ہے، جو بھی بھارت کی دی ہوئی معاشی غلامی یا آبی جارحیت جیسے حقائق کو سامنے لاتا ہے، اسے یا تو خاموش کرا دیا جاتا ہے یا پھر عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش اب ان آوازوں سے گونج رہا ہے، یہ دہشت گردی کی ایک نئی شکل ہے۔ بنگلہ دیش کی عوام کہتے ہیں کہ بم نہیں پھٹتے، یہ دہشت گردی کی وہ شکل ہے جس میں بم نہیں پھٹتے، بازار نہیں جلتے، لیکن خوف کو آہستہ آہستہ پورے معاشرے پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہ دہشت گردی ہے جس میں قاتل نظر نہیں آتا، لیکن فائدہ ہمیشہ ایک ہی سمت میں جاتا دکھائی دیتا ہے۔ حملے کے بعد حملہ آور غائب ہو جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ سرحد پار نکل گئے، یعنی بھارت چلے گئے۔ ایک پوری ریاست، اس کی حکومت حوالگی کا مطالبہ کرتی ہے، جو ان کا حق ہے، جو ان کا اخلاقی حق ہے، جو ان کا آئینی حق ہے، اور جو ان کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ان کا بیسک رائٹ ہے۔ لیکن کوئی بھی جواب نہیں دیا جاتا، قاتلوں کو پناہ دے دی جاتی ہے۔
یہ سب کچھ بنگلہ دیش کے نوجوان دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا ہے کہ یہ صرف ایک یا دو نوجوانوں پر حملہ نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش کے نوجوانوں کے مستقبل پر حملہ ہے، یہ ان کے مستقبل پر فائرنگ ہے۔ یہ جو لاشیں گر رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ ان کے مستقبل کو گرائے جانے کی علامت ہے۔ اس لیے سڑکوں پر نعرے بھی بدل گئے، اس لیے بھارت سے منسلک جو بھی یادگاریں تھیں، جو بھی سفارتی عمارتیں تھیں، جو بھی نشانیاں تھیں، وہ سب نشانے پر آ گئیں، نظر آتش کی جانے لگیں۔ اسے اب بنگلہ عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض سیاست نہیں ہے، بلکہ بھارت نے ایک کھلی جنگ بنگلہ دیش پر مسلط کر دی ہے، ایک ایسی جنگ جس میں بندوقیں نہیں ہیں، خفیہ دہشت گرد استعمال ہو رہے ہیں۔ اب واضح طور پہ حکومت کے ساتھ ساتھ، یعنی بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی عوام نے بھی یہ اعلان کرنا شروع کر دیا ہے، کھلم کھلا یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر بھارت نے یہ سلسلہ نہ روکا تو جو نوجوان اب بھارت کی گولیوں کے دہانے پر کھڑے ہیں، جو سلوک ان نوجوانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس طرح ان بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اسی طریقے سے بھارت کو جواب سرحد پار دیا جائے گا۔ اگر بنگلہ دیش میں نوجوان قبروں میں اتریں گے تو پھر بھارت بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ وہ نعرے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو اب بنگلہ دیش کی عوام بالکل کھلے عام کہہ رہی ہے اور دنیا کو پیغام دے رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا اسے کوٹ کر رہا ہے۔ یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ تاریخ یہ ضرور لکھے گی کہ ایک ملک نے دوسرے پر براہ راست حملہ نہیں کیا، لیکن اپنی سازشوں پہ، اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے اسے اندر سے توڑنے کی کوشش کی، اور اندر سے توڑنے کے لیے اس کی نوجوان نسل کو ہدف بنایا۔ یہ رپورٹ کسی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک معاشرے کی آواز ہے، ایک ایسا معاشرہ جو اب یہ محسوس کر رہا ہے کہ اگر وہ بھارتی دہشت گردی پر خاموش رہتا ہے تو پھر اس کا وجود مٹ جائے گا۔ ان سازشوں پر عالمی برادری اور عالمی تنظیموں کی خاموشی دراصل بھارتی دہشت گردی میں شریک ہونے کی دلیل ہے، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب دہشت گردی بڑھ جائے، جب ظالم کا ظلم بڑھ جائے تو رد عمل سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ان کو بھی جو دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ نہیں بچتا، اور بنگلہ دیش میں اب ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔